الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں تمام مومنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیت ہم کو تدبر کی دعوت دے رہی ہے، ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لیا ہے تو ہم مسلمان بھی ہو گئے، لیکن کلام مجید ہم کو یہ بتلا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اسلام کے لیے بھی فکر کرنی ہے. ایمان لانا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھے، اس کی صفات پر یقین رکھے، اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، تمام پیغمبروں پہ ایمان لے کے آئے، تمام کتابوں کو تسلیم کرے، تمام فرشتوں کو تسلیم کرے، تقدیر کے اوپر یقین رکھے کہ خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پہ یقین رکھے، حشر پر یقین رکھے، اور پل صراط کا یقین رکھے، اور جنت اور جہنم کا یقین رکھے. یہ تو ایمان لانا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام یہ عربی لفظ ہے، اور اسلام کے معنی آتے ہیں سپردگی، یعنی اپنے آپ کو کسی طاقتور ذات کے حوالے کر دینا اور اس کے ہر حکم کو بلا چوں چرا مان لینا. یہ لفظ قرآن کریم میں ایک اور موقع پہ استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر چہیتے بیٹے جو ارمانوں سے پیدا ہوئے تھے ان کو ذبح کر رہے ہیں. ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، پھر پہچان گئی یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے سوال کیا: یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم سے میں رائے چاہتا ہوں. یہ رائے اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی بات کو مانوں یا نہ مانوں، بلکہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تمہاری ایمانیات کے ٹیمپریچر معلوم کر لوں کہ تم ایمان کے کس درجے پہ بیٹھے ہوئے ہو. میں تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے
جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، جن کے صلب سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا تھا، تو انہوں نے بھی اتنی بات بھی گوارا نہیں کی، اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ درمیان کے اندر یا لے کے آتے اور کہتے یا ابی افعل، کیونکہ یا ابی افعل کے اندر اتنی جلدی سے جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ لکھا ہے علم لغت والوں نے کہ انہوں نے یہاں پر یا ابت افعل ما تؤمر کہا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کر لیا کہ ابا جان میں اس بات کے اندر اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ جتنی تاخیر یا ابی افعل کہنے میں ہوتی۔ تو وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب یہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور پورا طویل واقعہ ہے کہ ان کو قربان کیا جاتا ہے۔ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مینڈھا پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ استعمال فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں حضرات نے اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ اسلام کا لفظ ایسے موقع پہ استعمال کیا گیا ہے جس موقع کے اوپر اچھے اچھے پہلوانوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے شہسوار گر جاتے ہیں اس حکم کی تکمیل کے اندر، لیکن ان دونوں نے چونکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، ایک قادر مطلق کے حوالے کر دیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے رک کر حکمت نہیں پوچھی، رک کر فلسفہ نہیں پوچھا، رک کر لاجک نہیں پہنچی، رک کر انہوں نے اس کا نتیجہ نہیں پہنچا، یہ نہیں پوچھا کہ اس میں میرا قصور کیا ہے۔ وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا فلما اسلما۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں جو الفاظ کے اندر ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو، اب تمہیں عملی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا ہے، اللہ کے حکموں کے آگے سے تسلیم خم کر دینا ہے، وہاں پر اپنی عقل نہیں چلانی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے حوالے ہم کیوں کر دیں جبکہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اللہ نے ہم کو شعور دیا ہے، تو ہم کم سے کم غور تو کریں، تدبر تو کریں۔ یہ ایک سوال ہے جو موجودہ زمانے میں کچھ زیادہ ہی کثرت سے کیا جائے۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا، کیوں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کیوں فرمایا؟ یہ بات ایسی ہے تو کیوں ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ موجودہ زمانے کی یہ بات ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تو یہاں پر موجودہ زمانے کا جو فتنہ ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کے اندر لگے رہتے ہیں کہ جو بات ہمارے ماڈرن کلچر سے میچ کر جائے گی تو اس کو مان لیں گے، اور جو بات ہمارے ماڈرن کلچر سے میچ نہیں کرے گی، موجودہ زمانے سے میچ نہیں کرے گی، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہہ دیں گے یہ فرزودہ خیالات ہیں، یہ بیہودہ باتیں ہیں، یہ مولویوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ہم یہ کہہ دیں گے۔ یہ ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم حاصل کرنے کے جو ذرائع عطا فرمائے ہیں وہ چند ہیں۔ ایک ذریعہ علم حاصل کرنے کا حواس خمسہ ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے، انسان اپنی زبان سے علم حاصل کرتا ہے، انسان اپنے کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جو ذرائع ہیں، ان ذرائع سے آنکھوں کے دیکھ کر علم حاصل کیا، کانوں سے سن کر علم حاصل کیا، زبان سے بول کر حاصل کیا، اور ہاتھ پاؤں کے سے چھو کر علم حاصل کیا، یہ ذرائع ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی ذرائع ہیں ان کا اللہ رب العالمین نے ایک دائرے کار رکھا ہوا ہے۔ اس دائرے کے اندر تو یہ کام کرتے ہیں، اس دائرے سے باہر کام نہیں کرتے۔ مثلا انسان کو اللہ رب اللہ نے آنکھ دی تو یہ آنکھ دیکھنے کے کام کرے گی اور ایک حد تک دیکھے گی،
دیوار کے اس پار موجودہ زمانے کے وسائل کے بغیر نہیں دیکھ سکتی. ہاں کیمرہ لگا دیجئے, سی سی کیمرہ لگا دیجئے تو آپ دیکھ لیجئے, لیکن یہ انسانی آنکھ جو ہے دیکھنے کا کام کرتی ہے, انسانی کان سننے کا کام کرتا ہے, انسانی زبان بولنے کا کام کرتی ہے, انسانی ہاتھ چھونے کا کام کرتے ہیں, انسانی پاؤں چلنے کا کام کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس وقت تک بات نہیں مانوں گا جب تک میری آنکھ بول کر گواہی نہ دے دے, میری آنکھ سن نہ لے, تو اب اللہ رب العالمین نے اس آنکھ کو سننے کے لیے نہیں بنایا, اس آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں اس وقت تک بات نہیں مانوں گا جب تک میرے کان دیکھ نہ لیں, تو انسانی کان کو سننے کے لیے بنایا ہے, انسانی کان کو دیکھنے کے لیے نہیں بنایا. انسانی زبان سے کوئی کہے میں دیکھ بھی لوں سن بھی لوں, تو اللہ رب العالمین نے اس انسانی زبان کو دیکھنے اور سننے کے لیے نہیں بنایا ہے. اس انسانی زبان کو اللہ رب العالمین نے بولنے کے لیے بنایا ہے, اور اس کے بول کو سننے کے لیے کان بنائے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا ایک دائرہ کار رکھا ہوا ہے, وہ اس دائرہ کار کے اندر کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ کام نہیں کرتے. اب اللہ رب العالمین نے حواس خمسہ بنائے علم حاصل کرنے کے لیے. اب اگر یہ حواس خمسہ کام کریں گے تو ٹھیک, اور جہاں پر حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک علم کا ذریعہ رکھا ہے جس کا نام ہے عقل. انسانی حواس جہاں تک کام کریں گے وہاں تک تو یہ عقل کی ضرورت نہیں, لیکن جہاں پر حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا وہاں پر عقل کام کرنا شروع کرے گی. مثال کے طور پر آپ مینارے کو دیکھ رہے ہیں, مینارے کو دیکھا 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 جہاں تک مینارے کی چوٹی آ گئی, اس کی جو نوک ہے وہاں تک پہنچ گئے. اب اس سے آگے مینارہ بھی نہیں ہے اور اس سے آگے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں. تو انسانی آنکھ نے کام کیا ایک حد تک. اب اس کے بعد یہ سوال کہ یہ مینارہ بنا کیسے, اس میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا, اس کو کیسے اوپر تک پہنچایا گیا, کیا یہ میناروں کو اٹھا کر پورا بنا کر لا کر رکھ دیا گیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے بنایا گیا, یہاں پر عقل اس کا جواب دے رہی. عقل بتائے گی کہ اس میں سیمنٹ استعمال ہوا ہوگا, اس کے اندر سریا استعمال ہوا ہوگا, اس میں مٹی اور گارا استعمال ہوا ہوگا, اس میں مزدور لگے ہوں گے, اس میں فلاں چیز استعمال ہوئی ہوگی, فلاں چیز استعمال ہوئی ہوگی. تو جہاں پر انسان کے حواس نے کام چھوڑا وہاں پر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری چیز عطا فرمائی جس کا نام عقل ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں جو نام نہاد مذاہب ہیں انہیں علم کے دو ذریعے مانے ہیں. ایک ذریعہ مانا ہے حواس اور دوسرا ذریعہ مانا ہے عقل. ان دو ذریعوں کے اوپر ان کا پورا نظام چل رہا ہے. ان کی سیاسیات کا نظام, ان کی معاشیات کا نظام, ان کی اقتصادیات کا نظام, ان کے رہنے سہنے کا نظام, وہ تمام کا تمام نظام اس کے اوپر چل رہا ہے. اور ان کو یہ بھول ہو گئی ہے کہ عقل جو فیصلہ کرے گی وہ ہر وقت صحیح کرے گی. لیکن یہاں پر جو عقل کی بات ہے, عقل کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو محدود بنایا. جب انسان کو محدود بنایا تو اس کے حواس کو محدود بنایا, یہ علم کا ایک ذریعہ ہے. اور پھر اس حواس کے بعد جو چیز کام کرتی ہے عقل, اس کو بھی محدود بنایا. یہ نہیں کہ انسان محدود ہو اور اس کی عقل نامحدود ہو, یہ نہیں. انسان کے حواس محدود ہوں, انسان کی عقل نامحدود ہو, یہ ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے عقل کے ذریعے سے ہر کچھ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے لگتا ہے تو پھر یہ انسان ٹھوکر کھانے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کیسے ٹھوکر کھاتا ہے. موٹی سی مثال,
اشتراکی نظام. اشتراکی نظام جو روس کے اندر تھا، وہاں پر یہ نظام ٹوٹل جو ہے عقل کے اوپر دار و مدار کر رہا تھا، اور عقل کی بنیاد کے اوپر سارے فیصلے کیے گئے تھے. اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ جو اشتراکی نظام کو نہیں مانتا تھا تو اس کو فنڈامنٹلسٹ کہتے تھے، اس کو قدامت پسند کہتے تھے، اور روشن خیال اس شخص کو تسلیم کیا جاتا تھا جو اشتراکی نظام کے اوپر نظر رکھتا ہے، اشتراکی نظام کی باریکیوں کو جانتا ہے، اس کے فضائل بیان کرتا ہے. تو کہتے تھے کہ یہ بہت روشن خیال ہے اور بہت وسیع الظرف اور وسیع العقل. لیکن ہوا کیا؟ 72 سال بعد اس کا ڈھانچہ ایسے گرا کہ اس کا نام لینا بیوقوفی کی علامت بن گیا، کیونکہ وہ پورا نظام بیس کر رہا تھا عقل کے اوپر. اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے اندر جو عقل کل سمجھا جانے لگا اور سمجھنے کے بعد ہر چیز کو عقل پر تولنے لگے، تو تولنے کے نتیجے میں ٹھوکر عقل کھا رہی ہے، قدم قدم پر عقل ٹھوکر کھا رہی ہے. دیکھیے، نمبر 1، خنزیر کا گوشت حرام ہے. عقل کہتی ہے یہ کوئی لاجک کی بات نہیں. بکرے کا بھی گوشت ہے، گائے کا بھی گوشت ہے، بھینسے کا بھی گوشت ہے، اور دمبے کا بھی گوشت ہے، اور سور کا گوشت ہے. یہ ایک جیسی چیزیں ہیں. یہاں پر عقل نے ٹھوکر کھائی اور خالق کائنات نے اس عقل کے لیے جو قانون رکھا تھا، اس قانون کو چھوڑ کر فیصلہ کرنے لگے. تو اس خنزیر کے اندر جو خصلتیں بری ہیں، جو صفات بری ہیں، اور جن وجوہات کی بنا پر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری مثال، شراب. ایک آدمی کہتا ہے سرکہ میں استعمال کرتا ہوں، انگور کا سرکہ ہوتا ہے، اگر انگور کی شراب استعمال کر لیا تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو ایک عصیر ہے. لیکن اس کی تباہ کاریوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں جا رہی. اسی طریقے سے انسان یہ کہتا ہے کہ حیا کی ضرورت نہیں ہے، پاک دامنی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ بڑے بڑے کتب خانے تیار ہو رہے ہیں کہ پاک دامنی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ کے لیے دنیا ہے، آدمی جس طرح بھی انجوائے کرے. ایک پوری دنیا کے اندر ایک قوم تیار ہو گئی. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے دی گئی، اور تالیوں کے گونج کے اندر اس بل کو پاس کر دیا گیا. اور ایسے علاقے وجود میں آ گئے جن علاقوں کے اندر صرف گیز رہتے، اور ان میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اور اس بات کا افسوس اور ندامت نہیں ہے، حالانکہ پچھلی قوم اس پہ تباہ ہو گئی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے عقل کے علم حاصل کرنے کے 2 ذریعے تسلیم کیے. ایک ذریعے کا نام رکھا ہے حواس، اور وہ حواس 5 چیزیں ہیں، اور ایک ذریعہ ہے عقل. جبکہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک تیسرا ذریعہ، انسانوں کو ایک تیسرا ذریعہ دیا جس کا نام وحی الہی. حواس جہاں پر کام کریں گے وہاں تک عقل کی ضرورت نہیں، عقل جہاں کام کرے گی وہاں حواس کی ضرورت نہیں. اب عقل جہاں پر ٹھوکر کھائے گی وہاں وحی الہی کی ضرورت. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، تو مجھے بتلائیے آنکھ کے ذریعے سے آپ سن نہیں سکتے، تو یہ آنکھ کے ذریعے سے سننے کی خواہش رکھنے والے کی بے عقلی. کان کے ذریعے سے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا دائرہ کار محدود بنایا ہے، تو اس کان کے ذریعے سے دیکھنے کا ارادہ، دیکھنے کی خواہش رکھنے والے کی یہ کم عقلی ہوگی، کم ظرفی ہوگی، حماقت ہوگی. تو اسی طریقے سے جو شخص عقل کے ذریعے سے سارے فیصلے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی غلط فہمی کے اندر ہے، کیونکہ عقل کی بنیاد کے اوپر سارے فیصلے نہیں کیے جا سکتے.
وہاں پر اللہ رب العالمین نے وحی الہی کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کا کوئی انکار نہ کرنے کے باوجود اس سے غافل ہے۔ نہ کافر نے انکار کیا، نہ مسلمان نے انکار کیا، نہ یہودی نے انکار کیا، نہ مجوسی نے انکار کیا۔ ہر آدمی موت کو ایک اٹل حقیقت مانتے، لیکن اس کی فکر نہیں۔ اب قبر کے حالات، برزخ کے حالات، حشر کے حالات، میزان عمل کے حالات، پل صراط کے حالات، جنت کے حالات، جہنم کے حالات، اعمال پر خیر کے فیصلے ہونے کے حالات، برے اعمال کے اوپر بدی کے فیصلے ہونے کے حالات، ان حالات کو عقل کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ جب عقل کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا تو اللہ رب العالمین نے وہاں کے لیے وحی الہی عطا فرمائی، اور وحی الہی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا، اور اس سلسلے کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر لا کر مکمل کر دیا، کیونکہ قیامت تک کے آنے والی جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کے لیے کلیات ایسے عطا کر دیے کہ ان کلیات سے جزیات کا استنباط کرتے رہیں گے، قیامت تک مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اور ایسے افراد اللہ رب العالمین قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے جو جزیات سے اس وقت کا جو ضرورت ہے، کلیات سے اس وقت کا جو جزیہ ہے، اس جزیے کا حل تلاش کر لیا کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام پہ پورے داخل ہو جاؤ، یعنی صرف زبانی کلامی تمہارا دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں ان شعبوں کے ہر حال کے اندر تمہیں ہم دیکھیں تو اسلام کی حالت میں دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسجد میں تمہیں دیکھیں تو تم مسلمان ہو، لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، جو ہی مسجد سے باہر نکلے گالیاں دے رہے ہو، جو ہی مسجد سے باہر نکلے ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، جو ہی مسجد سے باہر نکلے تو اب تم صلہ رحمی نہیں کر رہے، جو ہی مسجد سے تم باہر نکلے تم اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تم جو ہی مسجد سے باہر نکلے تم محلے والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، خاندان والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ اسلام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ آیت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے عروج کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، اپنے زوال کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس آیت پہ عمل کرنا پڑے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی والے دین میں، اسلام والے دین میں، سپردگی والے دین میں پورے داخل ہو۔ پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہ کہ عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت اور اخلاق سب چیزوں کے اندر اسلامی تعلیمات تمہاری زندگی میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ عقائد کے باب میں تم کوئی نیا عقیدہ لے کے آ جاؤ جو جمہور علماء سلف کا نہ ہو، جو صحابہ کا عقیدہ نہ ہو، جو جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہ ہو، تم ایسا عقیدہ اپنا لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم عبادت انوکھی طریقے سے کرنے لگو، جیسے لوگ ایسے بھی وجود میں آ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ اقیم الصلاۃ لذکری سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو کہتے ہیں نماز سے مقصود ذکر ہے، لہذا نماز کے وقت میں بیٹھ کے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تم میری نماز قائم کرو ذکر کے لیے۔ ان کی عقل نے ٹھوکر کھائی، حالانکہ اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر تلاش کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے قائم کی ذکر کے لیے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس قابل نہیں ہو سکتے، یہ استعداد اور یہ استحضاء تمہارے اندر نہیں آ رہا ہے، تو یہ استحضار پیدا کر لو، فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اور جب اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی یاد ہر وقت مسلط رہے گی. مسلط کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا، یعنی رگ و ریشے کے اندر اللہ کی یاد ہوگی. لیکن انسان نے ٹھوکر کھائی. اسی طریقے سے انسان نے ٹھوکر کھائی کہ حدود کی بحث کے اندر، حدود اور قصاص کی بحث کے اندر پڑھ کر کہا یہ ظلم ہے. یہ اسلام کی بہت مشکل سزائیں ہیں. اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ سزا آخری حد ہے. جب آپ بھی کسی ناسور سے تنگ آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کرے اس کو کوئی اٹھا لے. حقیقی ماں، حقیقی باپ اپنے بیٹے کو جب نافرمانی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، تنگ کرنے لگتا ہے، تنگ کرتے کرتے آخر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تجھے اٹھا لے. یہ ہماری عقل یوں کہہ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کے وقت میں کہتے ہیں یہ ظلم ہے. یہ نوبت کیوں آئی کہ ایک آدمی پہ حد جاری ہو؟ کیونکہ وہ اتنا سڑ چکا ہے، اتنا سڑ چکا ہے کہ مزید اگر معاشرے کے اندر رہے گا تو پورے معاشرے کو خراب کر دے گا، پورے معاشرے کا سکون اجاڑ دے گا. آپ مجھے بتلائیے کہ ہمارے ملک کی بد امنی جو ہے، اس بد امنی کے اندر ہر آدمی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس ملک میں امن قائم فرما دے. اب بد امنی کرنے والے افراد اور وہ عوامل، ان عوامل کا اگر سدباب نہیں کیا جائے گا تو بد امنی کیسے ختم ہو؟ تو وہاں پر اگر اللہ رب العالمین رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر تم کو یہ شرائط پوری کر کے یہ حد جاری کرنی، اور جب حد جاری ہو جائے گی تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پر چل رہے ہیں، پان تھوک رہے ہیں، کچرا پھاڑ کے پھینک رہے ہیں. یہی بھائی جو ہے دوسری دنیا کے اندر جاتے ہیں جہاں قانون کی بالادستی ہے تو وہاں پر ان کے منہ سے تھوک بھی نہیں نکلتا، پان کی پچکاری تو بات کی بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے قانون ضروری ہے، اور وہ قانون اسلام نے دیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو. وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو کہو حلال ہے، یہ کہتے ہیں حرام ہے تو کہو حرام ہے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، شراب حرام ہے تو حرام ہے، سود حرام ہے تو حرام ہے، خنزیر حرام ہے تو حرام ہے، زنا حرام ہے تو حرام ہے. تعویل نہ کرو. اور عقائد کے باب کے اندر بھی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، عبادات کے باب کے اندر بھی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، معاملات کے باب کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کی تعلیمات کو دیکھو. معاشرت کے باب میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور ان کے معاملات کو، ان کی معاشرت کو دیکھو. اخلاق کے باب کے اندر بھی انہی کو دیکھو. اب ہم موجودہ زمانے میں اخلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مسکرا کر ملنا، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، جبکہ اسلام کی نگاہ کے اندر اخلاق کیا ہے؟ باطنی جتنی بھی آلائشیں ہیں، جتنی بھی آلائشیں ہیں وہ باطنی آلائشیں، باطنی بیماریاں، وہ تمام بیماریاں یہ اخلاق کے سیئہ ہیں، اور تمام خوبیاں یہ اخلاق حسنہ. مثلا حسد یہ باطنی بیماری، یہ بد اخلاقی، کینہ بد اخلاقی، تکبر بد اخلاقی، ریاکاری بد اخلاقی، گناہ کے جذبات بد اخلاقی، بیجا غصہ بد اخلاقی. ہم اس کو اخلاق کے باب میں سمجھتے نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں تم لوگ اعلان کر رہے ہو اسلامی نظام نافذ کرو، اسلامی نظام نافذ کرو، چلو
وہ اسلامی نظام جس کا تعلق ریاست سے ہے، کہ مثلا حدود و قصاص کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ ان سے سوال کیا جائے گا. لیکن تمہارے 5 فٹ کے وجود کے اوپر، جو تمہارا 5 فٹ کا پاکستان ہے، اس پہ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ تمہاری اپنی خواہش. ورنہ اب یوں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ نے سازش کر لی، یہ فلاں نے سازش کر لی، یہ فلاں سازش تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتلائیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ کس کی سازش ہے؟ آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ کس کی سازش ہے؟ آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو یہ کس کی سازش ہے؟ آپ کسی کے گھر کو اجاڑ رہے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ آپ تجارتی معاملات کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ یہاں پر کون آئے گا اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے؟ نماز کے وقت کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، آپ نہیں جواب دے رہے، یہ کس کی سازش ہے؟ کوئی چوری کر رہا ہے تو یہ کس کی سازش ہے؟ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو یہ کس کی سازش ہے؟ کوئی زنا کر رہا ہے تو یہ کس کی سازش ہے؟ کوئی سور کھا رہا ہے تو یہ کس کی سازش ہے؟ کوئی شراب پی رہا ہے تو کس کی سازش ہے؟ کوئی بدفعلی کر رہا ہے تو کس کی سازش ہے؟ اس 5 فٹ کے پاکستان میں اسلامی نافذ کرنے کا فیصلہ کر لو تو ایک بڑا کام ہو جائے گا. اور اعمالکم اعمالکم، جب تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے نیک صالح عاملین بھی، اور گورنر اور تمہارے وزراء اور تمہارے صدر، یہ سب اللہ رب العالمین ویسے عطا فرما دیں. یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا. بے شک اسلامی نظام کی بہت سی شقیں نافذ، بہت سی شقیں نافذ نہیں، لیکن ہمارے وجود پر جو اللہ کے احکامات متوجہ ہو رہے ہیں، عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں، اس میں کون رکاوٹ ہے؟ سوائے ہماری خواہشات، سوائے ہماری اپنی عیاشی اور مکاری، سوائے ہماری بدماشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت. کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، یعنی اس کے اندر سے نکلنے والے احساسات اور جذبات بھی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائیں، ان کی لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. اس تابع کرنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اپنی نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ نفس بہت بڑا مکار ہے، یہ ایک دم قابو میں نہیں آتا. جس طرح بچے کو بہلا پھسلا کے مکتب تک پہنچایا جاتا ہے، نرسری تک پہنچایا جاتا ہے، مدرسے تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے آگے سپار رکھا جاتا ہے، اس کو بہلایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نفس کا معاملہ ہے. اب یہ نفس سرکش ہو گیا، 40 سال سے الٹی سی چیزیں کھا رہا ہے، الٹی سی چیزیں عادتیں پڑیں گی، 50 سال سے عادتیں پڑیں گی. اب آپ کے ایک دن میں وہ جنید بغدادی بن جائے، امپاسبل نہیں ہو سکتا. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے چلنا ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے قدم اٹھانا پڑے گا. جب تھوڑا تھوڑا کر کے قدم اٹھائیں گے تو ایک وقت آئے گا نفس آپ کی سواری بن جائے گا اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہو. ابھی اس وقت ہمارا نفس ہمارے اوپر سواری کر رہا ہے اور ہم اس کے کنٹرول میں. نفس کہتا ہے سو جاؤ، اذان کی آواز آ رہی ہے، سو جاؤ، ہم سو جاتے ہیں. نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. نفس کہتا ہے کہ فلاں گندی خواہش ہے اس کو پورا کر لو، ہم پورا کر لیتے ہیں. تو یہ نفس بگڑ گیا ہے. اس بگڑے ہوئے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اور کوشش کا طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا لحاظ کرو. اور یہ لحاظ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ یہ پاکیزہ زندگی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کسی اللہ والے کو تلاش کرو، کچھ اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر جاؤ، مختلف جگہوں پر اللہ کی یاد ہوتی ہے، تعلیم
یہ اس تانی جی سے آیا جو پڑھتی ہیں الف بے تے سے جیم ہے، ان سے آیا ہے۔ تو ہمارے دین کا پیمانہ تو کیا ہے؟ وہ ایک ڈگمگاتا ہوا پیمانہ ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر ہم نے کیا کیا؟ ایک ڈائیگرام بنایا ہے، اس ڈائیگرام کو لے کے آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کون سا دین اس سے میچ کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، اور کون سا دین اس ڈائیگرام سے میچ نہیں کر رہا، ہم کہتے ہیں بس یہ الگ ہے۔ بھائی باہر نکلو، نکل کر قرآن سیکھو، کچھ وقت اچھی کتابوں کے لیے نکالو، کچھ وقت اللہ والوں کے پاس جاؤ، کچھ وقت درس قرآن میں جاؤ، کچھ وقت بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں، حلقے ہیں، ان حلقوں میں جاؤ، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا یہ حکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورا ہو جائے گا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔